سیکنڈ ایئر سول کے مہدی رضوی پر محمد وآل محمد سلام. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ دہر کی آیت نمبر 5 سے 11 نمبر تک کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پئیں گے جس میں مشروبات کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. یہ بندے نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. اور ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیں اڑنے لگیں گی. تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا فرمایا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حرور جنت عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں درخواست
درخواست کروں گی میر شبر علی کو کہ وہ ہمارے باقی علماء کے ساتھ اوپر تشریف لیں آئیں. پر محمد و آل محمد صلوات. علم کے لیے تشریف لا رہے ہیں سیکنڈ ایئر الیکٹریکل کے سید منہال رضا زیدی. بر محمد و آل محمد صلوات. ہمارا
کی سورہ مائدہ کی آیت میں فرما رہا تحفظ اور پاسداری کے لیے کربلا میں قیام کیا اور سجدے میں اپنا سر قلم کروا کے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاویداں کر دیا۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں محال تھا سجدہ وہاں پہ سجدہ شکر، جہاں محال تھا سجدہ وہاں پہ سجدہ شکر، قسم خدا کی عجب بندہ خدا ہے حسین۔ سامعین کرام، اب میں ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہتی ہوں جو عشق حسین اور عشق کربلا میں ڈوبے ہوئے ہیں، ذاکر اہل بیت ڈاکٹر فضل احمد، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين، بجاه سيد المرسلين۔ میرے نہایت ہی شفیق مہربان کرم فرما دوست حضرت علامہ شبیر میثمی صاحب، ڈاکٹر شبر صاحب اور میرے بہت قدیم ترین بھائی اور دوست سبت جعفر صاحب، اجلاس کے منتظمین، اس ملک کی انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں سب سے بڑا رتبہ رکھنے والی جامعہ کے اساتذہ کرام، شیخ الجامعہ اور قافلہ حسینی کے سپہ سالاروں، ملت کے پاسبانوں، پاکستان کے محافظوں، شمع حسینیت کے پروانوں اور پاکستان کے دیوانوں اور حصول علم کے متوالوں اور طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات عجیب سی ہے، کہنا نہیں چاہتا تھا، کہنا پڑ رہا ہے۔ مہدی میاں جو میرے بہت شفیق بیٹے کا درجہ رکھتا ہے، میرے پاس جب آیا اور اس جلسے کے حوالے سے تذکرہ کیا، یقین جانیے میری مانچیں کھل گئیں اور میں نے کہا بیٹا اس سعادت کے حصول کے لیے میں ہر حالت میں حاضر ہوں گا۔ بیچ میں پچھلے 2-3 روز سے کچھ ایسی ہی طبیعت الجھی کہ میں شدید علیل بھی ہو گیا اور کل تک یہ پوزیشن تھی، مجھ سے اٹھنا بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ مغرب کی نماز میں ایسا چکر آیا کہ میں گر پڑنے لگا۔ پھر مہدی کا فون آیا، سر آپ آ رہے ہیں، بلکہ میں نے اس کو فون کیا، بیٹا
मेरी ये कैफियत हो रही है और इस सादत से मैं महरूम होना भी नहीं चाहता था। मैं क्या करूं? उसने कहा सर देख लीजिए, चूंकि आपका नाम जा चुका है, हमारे लिए बड़ी मसरत की बात होगी। मैंने कहा आपकी मसरत से ज्यादा मेरी जरूरत है यहाँ हाजिर होकर अपना नाम भी उन चाहने वालों में लिखवाना है जो आशिक़ान हुसैन हैं। मैं इससे पहले भी इसी मकाम पर इसी हवाले से हाजिर हुआ और मुझे ऐसी मसरत, ऐसी शादमानी मिलती है ऐसी महाफिल में शिरकत करके, इसका इजहार मैं अल्फाज में कर नहीं सकता। और यही गालिबन जज्बा है, बावजूद मेरा ज़ोफ़, मेरी कमज़ोरी, मेरी बीमारी, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमारी नहीं था। और इस वक्त आपको देखकर, आपके जज्बा हुसैनियत को देखकर, जज्बा इश्क़ मुस्तफ़ा को देखकर, जज्बा इश्क़ खुदा को देखकर, जज्बा इश्क़ आले मुस्तफ़ा को देखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जज्बा भी तवाना हो गया है। और इस वक्त इस ममलकत को ज़रूरत है ऐसे जज्बे की जो यहाँ इत्तेहाद का अलम बुलंद रखे, हुसैनियत का अलम बुलंद रखे, जो सदाकत का अलम है, जो मोहब्बत का अलम है, जो प्यार का अलम है, जो अमन का अलम है, जो इंसानियत का अलम है, जो अदल व इंसाफ का अलम है, जो उख़ुवत का अलम है, जो भाईचारे का अलम है, जो दरहकीकत दिलों को जोड़ने का अलम है। और इस वक्त इस मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोहब्बत की है, इश्क की है, और इस मुल्क से वफा, अपने दिन से, अपने दीन, अपने मजहब से वफा की ज़रूरत है। इस वक्त हमारा मुल्क जिन बहरानों से गुजर रहा है, इन मसाइल को देखते हुए, ये मुल्क हमारी माँ है, मादर वतन है। इस माँ को हमने बड़े जख्म लगाए, करप्शन का जख्म इसको हमने दिया, और इसको हमने जुल्म और सितम, बर्बरियत का कैंसर दिया। और आज ये माँ हमारे लगाए हुए जख्मों से चोर चोर है और अपने बिस्तर पर कराह रही है, अपने सपूतों को पुकार रही है मेरे कोई बचाने वाला ऐसा सपूत जो पैगाम हुसैनी लेकर उठे, अलम हुसैनी लेकर उठे, और मेरे उन सपूतों को, उन बच्चों को जो नालायक है, नाफरमान है, मुझे जख्म दे रहे हैं असबियत का, मुझे जख्म दे रहे हैं फिरकावारियत का, मुझे जख्म दे रहे हैं मसलकियत का, मुझे जख्म दे रहे हैं करप्शन का, मुझे जख्म दे रहे हैं रिश्वत का, मुझे जख्म दे रहे हैं जुल्म और सितम का, मुझे जख्म दे रहे हैं क़ज़्ज़ाक़ियत का, क़त्ल गारतगरी का। उन लड़कों को मेरे समझाओ, उठो। आज की ये महफिल आपको इस बात का दर्स देती है, उठिए, मिल्लत का पासबान बनिए, पैगाम हुसैनियत का मुहाफिज बनिए, और इस मुल्क के घर घर, गली गली, कूचा कूचा शम्मे पैगाम हुसैनियत से मुनव्वर कीजिए। जहाँ तक जिस आया करीमा की तिलावत मैंने की है, अब मैं उस तरफ आता हूँ। ये तो मैंने आपसे तमहीदी गुफ्तगू की है। जिंदगी क्या है? खुदा ने एक फलसफा दिया है। मेरे बंदो और ये मेरे मोमिनों, तुमसे हमने एक सौदा किया है। वो सौदा मैंने किया है, हालांकि जिंदगी और मौत देने वाला भी मैं हूँ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, जिसने जिंदगी और मौत की तख्लीक की है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए कौन तुम में नेकूकार है, बदकार है। इसके बावजूद जिंदगी और मौत की चाबी उसके हाथ में है, फिर भी वो अपने बंदों पर मेहरबान, रहमान और रहीम है। वो कहता है मैंने एक सौदा किया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह,
मेरा एक सौदा है और वादा है कि तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए गुजारोगे, मेरी राह पर खर्च करोगे, और ये जिंदगी मैंने तुम्हें खरीद ली है जन्नत देने के वादे पर। और हम देखते हैं वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र कहा गया है, जो इस जिंदगी को बेमकसद गुजारते हैं उनके लिए खुसरान और नाकामी कहा गया है। लेकिन जो बामकसद गुजारते हैं उनके लिए लल्लज़ीना आमनू का पैगाम भी है। लेकिन ये भी कहा गया है जो इस जिंदगी की कीमत और हक़ानियत और सदाकत को समझते हुए ये जान फ्री के हवाले कर देते हैं। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात का पैगाम भी है। उन्हें तुम मुर्दा मत कहो जो अपनी जान फ्री के हवाले कर देते हैं, वो तो जिंदा हैं, वो शहीद हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। दूसरी जगह तो यहाँ तक कहा गया है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, भाई होश के ना हो लो जो मेरी राह में जान दे देते हैं उन्हें मुर्दा समझते हो। खबरदार ऐसी गलती न करना, वो जिंदा हैं, वो हयात जावेद के मालिक हैं, वो बड़े खुश हैं अल्लाह की तरफ से जो उन्हें रिज़्क़ अता होता है। तो अज़ान मोहतरम, कहने का मकसद ये है मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप भी जिंदगी के फलसफे को समझें। जिंदगी इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐलान करवाया गया। वो ऐलान ये है, नबी आप कह दीजिए मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सब कुछ अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना अल्लाह ही के लिए है। तो पैगाम हुसैनियत नाम है इसी आया करीमा की तफसीर का। आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कब्ल मुआशरा किस कदर बदहाली का शिकार था। बर्बरियत, सफाकियत और जुल्म और जहल छाया हुआ था। इंसानियत सिसक रही थी, आदमियत दम तोड़ रही थी। इतने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह ने वहाँ सल्ला का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। और आपके पैगाम रहमत से वो अरब के शुतुरवा हुक्मरान बन गए, ऊँट चलाने वाले दुनिया के हाकिम बन गए। और आपने मदीने में पूरे मुआशरे को तब्दील करके एक ऐसा मुआशरा जो फलाही मुआशरा है, अदल इंसाफ का मुआशरा है, इंसानियत का मुआशरा है, उखवत का मुआशरा है, अमन और सलामती का मुआशरा है, मोहब्बत का मुआशरा है, आपने मदनी मुआशरा कायम फरमाया। और फिर जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और विसाल हुआ, ये मुआशरा अपना सफर जारी रखता हुआ और माविया तक पहुंचा। और बिलाखिर यजीद नाम का एक शख्स उठता है और वो ललकारता है इस मुआशरे को, कहते हैं ये मुआशरा हमें नहीं पसंद, हमें जाहिलियत का मुआशरा चाहिए, वो मुआशरा चाहिए जिसमें शराब पी जाती है, वो मुआशरा चाहिए जिसमें बदकारी ज़ना आम हो, वो मुआशरा चाहिए जिसमें जुल्म बर्बरियत हो। और वो मुआशरा जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। और अल्लाह ने जिस मुआशरे को क़याम के लिए आपको इस दुनिया में भेजा और इससे नवासे रसूल की मौजूदगी में कोई इस मुआशरे को चैलेंज करे, कोई शराब को हलाल करे और कोई बदकारी को हलाल करे, फवाहिश और मुनकरात को फरोग दे, तो खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे रसूल कैसे खामोश रह सकते थे। और आपने आलम जिहाद बुलंद किया, कलमा हक बुलंद किया। अफज़लुल जिहाद मन क़ाला कलमत हक़्क़िन इंदा सुल्तान जाहिल, सबसे बड़ा जिहाद तो यही है जालिम जाहिर बादशाह को ललकार कर आंखों में आंख डालकर कहा जाए तुम गलत हो, तुम गलत कह रहे हो, तुमने मेरे नाना के दीन को चैलेंज किया है, अभी उस नाना के मानने वाले सबूत शम्मे रिसालत के परवाने मौजूद हैं, तुमने कैसे ललकारा। और इस ललकार का जवाब देने के लिए काफिला हुसैनी मक्के से रवाना हुआ और मदीने से रवाना हुआ, मक्का पहुंचा, हज को उम्रे में तब्दील किया, फिर रवाना हुए, सोए करबला चला। करबला की तरफ जाते में हजरत मुस्लिम बिन अकील को कोफे के हालात की खबरगिरी के लिए भेजा गया। इस वाक़े में तफसीली रोशनी तो मेरे अहबाब डालेंगे, मैं चूँकि अदालत भी है इख्तिसार के साथ काम लेते हुए ये अर्ज करता चलूँ, ये चलता चला
ادھر حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کے ساتھ جو ان کا قافلہ تھا بے بسی سے ان کو خالق الہی سے ملوا دی ان ظالموں نے، ان صفاقوں نے۔ وہ بھی پیغام محافظ معاشرہ نبوی تھے، اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے وہاں گئے تھے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے جس کو آج معرکہ کربلا کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں صرف اس معاشرے کے قیام کے لیے جو مدنی معاشرہ ہے، انسان کا معاشرہ ہے، محمد عربی کا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، یزید اس معاشرے کو ماننے سے انکار کر رہا تھا اور خاندان بنو ہاشم پر طرح طرح کے الزامات بھی لگا رہا تھا۔ میں تو یہاں تک کہوں اس نے وحی کا بھی انکار کیا ہے، اس نے مدینے کی بے-حرمتی کی ہے، خانہ خدا کی بے-حرمتی کی ہے۔ اور کسی بھی ہو، میں کہتا ہوں اس دنیا میں اگر باطل کا پرچم سربلند کیا ہے، ایک طرف ابلیس نے کیا تھا، دوسری طرف یزید نے کیا، تو اس معاشرے کی بقا کے لیے حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ کھڑا ہوا۔ وہ معاشرہ جو مدنی معاشرہ ہے، میں یہاں عرض کرتا چلوں میرے عزیز طلبہ اور طالبات، آپ کو بھی اس معاشرے کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے قیام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ اس معاشرے کی خوبیاں اور اس معاشرے کا آئینہ سامنے آئے، خود کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مصداق بنانا ہے۔ آپ کے اندر حسینیت ایسی نظر آئے، دور سے دیکھنے والا کہہ سکے کہ یہ عاشق حسین بھی ہے اور عاشق مصطفیٰ بھی ہے۔ سیرت و کردار کی بلندی ہو، عقیدے کی پختگی ہو، محبت کا علم سربلند ہو، اخوت کا پیغام آپ کی زبان سے عطا ہو۔ تو میرے عزیزان گرامی، تو آج اس ملک کی بقا کے لیے ہماری ماں جو بیمار ہے، اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، آج پھر وہی معاشرہ اس کی جھلک یہاں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کتنے انسان اس رمضان میں قتل کر دیے گئے، کتنا خون بہا اس شہر کراچی میں، اس شہر پرآشوب میں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ انسان ہیں؟ کیا ہم انہیں انسان کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، وہ انسان بھی نہیں ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ سب سے پہلی ضرورت ہمیں کہ ہم انسان بنے، پھر مسلمان بنے، پھر پاکستانی بنے۔ پہلے انسان تو بنو، اور انسان بننے کے لیے بارگاہ حسینیت میں آنا پڑے گا، بارگاہ حسین میں آنا پڑے گا۔ اس لیے درس حسینی درس مصطفیٰ ہے، درس حسینی درس خدا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ان کلمات کے ساتھ اب شاید میں مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کی ہمت کو جوان رکھے۔ اس جلسے کے منتظمین نے جو اتنا اہم اور مقدس جلسے کا اہتمام کیا، اس کے اجر و ثواب سے ان کو مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فضل احمد صاحب کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اتنی عنایت کے باوجود۔ کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور محمد و آل محمد صلوات۔ بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ شان امامت میں منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں فائنل ایئر میکینیکل کے سید حسن کاظمی پر محمد و آل محمد صلوات۔ شبیر کا چرچا باقی ہے،
سب دیواریں بیٹھ گئی، مظلوم کا روزہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے، کیا جانے کن کن قوموں نے ڈیرے ڈالے دریا پر، آئے آگے لوٹ گئے گورے کالے دریا پر، اب بھی ملیں گے ٹوٹے ہوئے کچھ خنجر بھالے دریا پر، قبضہ کرنے آئے تھے طاقت والے دریا پر، قبضہ کرنے آئے تھے طاقت والے دریا پر، سب کا قبضہ ختم ہوا، عباس کا قبضہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے، پیاسوں کے انکار کا منظر بیت پر کچھ ایسا چلا، لاکھوں فتنے اٹھے لیکن پھر سر بیت اٹھ نہ سکا، جب بھی کسی کے دل میں تمنا بیت کی اٹھتی ہے ذرا، تو کہتا ہے عباس کا پرچم، فکر یزیدی ہوش میں آ، تو کہتا ہے عباس کا پرچم، فکر یزیدی ہوش میں آ، جس نے تجھے مارا تھا تماچا، ابھی وہ پنجہ باقی ہے، چودہ صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے، تیغ تبر نے رستہ روکا، فوجوں کی یلغار ہوئی، لال بہر نے دام لگائے، سیکوں کی جھنکار ہوئی، کیسی اناؤں والے اٹھے، فتووں کی بھرمار ہوئی، دیدے برات تو ہی بتائے، جیت ہوئی یار ہوئی، دیدے برات تو ہی بتائے، جیت ہوئی یار ہوئی، سجدے میں سر کاٹ لیا تھا، لیکن سجدہ باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور ظلم و ستم کے پر سے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ عزاداران حسین،
زینب سلام اللہ علیہا، وہ بی بی جس نے بعد حسین بن کر زمانے کو بتا دیا کہ حسینیت ایک ایسا چراغ ہے جو تا قیامت روشن رہے گا۔ اب میں خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے دعوت دیتی ہوں سیکنڈ ایئر الیکٹریکل کی معصومہ زیدی کو۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کی نواسی نے جب یہ دیکھا کہ یزید اب دین خدا کی تمام حدود کو تجاوز کر چکا ہے اور دین خدا کو خطرہ لاحق ہے اور اس کا دفاع بہت ضروری ہے، ورنہ نانا رسول کی محنت، بابا علی کی کاوشیں اور بھائی حسین کی عظیم قربانی سب خاک میں مل جائے گی۔ لہٰذا آپ نے ایسے سخت موقع پر نبوت و امامت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا، گویا آپ نے باطل کے جواب میں آواز حق کو بلند فرمایا۔ بی بی نے ارشاد فرمایا، تمام حمد و سپاس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں کہ جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، اور اللہ کی طرف سے درود و رحمت ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر۔ اللہ بزرگ و برتر نے سچ فرمایا اور وہ اسی طرح فرماتا ہے کہ جو لوگ بدیوں کے مرتکب ہوئے وہ اپنے انجام کو پہنچے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کا تمسخر اڑایا۔ اے یزید ملعون، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو نے زمین و آسمان کی فضا کو ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے؟ کیوں تو نے ہمیں قید کر کے بازاروں اور شہروں میں پھرایا ہے؟ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تیرے اس عمل سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ذلیل و خوار ہوئے ہیں؟ اور کیا اس طرح تو نے اللہ کے حضور اعزاز و منزلت حاصل کی ہے؟ اور تو بڑے غرور سے اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے، دران حالانکہ تو انتہا سے زیادہ مسرور اور خوش ہے۔ اے یزید، کیا تو دنیا کو آباد اور اپنی مرضی کے مطابق پاتا ہے؟ اور کیا سمجھتا ہے کہ دنیا کے تمام امور تیری مرضی و منشا کے مطابق انجام پاتے ہیں؟ نیز کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمارے مقام و منصب کو تو نے درست طور سے جانا ہے؟ یزید، ذرا غور کر اور ان خیالات باطل سے اجتناب کر۔ کیا تو فرمان اللہ بزرگ و برتر کو بھلا بیٹھا ہے جبکہ وہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر و بے دینی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے فائدے میں ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے مہلت دی ہے تاکہ انہیں اپنے گناہوں میں اضافے کی مہلت زیادہ ملے اور رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے مہیا ہے۔ اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں تک کو تو پردے میں بٹھا رکھا ہے، لیکن رسول اللہ کی بیٹیوں کو نامحرموں کے درمیان قیدی بنا رکھا ہے؟ ان کے پردہ حرمت کو تو نے پارا پارا کر دیا ہے، ان کے چہروں اور ان کے صورتوں اور ان کے لباس کو خراب کر کے تو نے انہیں بے پردہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ دشمنان رب انہیں دیکھتے ہیں۔ انہیں تو نے شہر بہ شہر پھرایا ہے، حتیٰ کہ شہروں اور دیہاتوں کے باشندے انہیں دیکھتے ہیں اور دور و نزدیک کے لوگوں نے انہیں تماشا بنا رکھا ہے۔ البتہ ایسے شخص سے کس طرح لطف و مہربانی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو ان لوگوں کی اولاد ہو کہ جنہوں نے اسلام کے پاکیزہ شہیدوں کے جگر کو جمانا پسند کیا ہو؟ ایسے شخص سے کس طرح لطف و مہربانی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کا گوشت شہداء کے خون سے بنا ہو؟ پھر وہ شخص کس طرح اہل بیت کے ساتھ اپنے بغض و کینے میں کمی کر سکتا ہے کہ جس نے ہمیشہ ہم پر بغض و کینے کی ہی نظر ڈالی ہو، اور وہ اپنے احساس گناہ اور غلطی اور جرم کو برا جانتے ہوئے بھی یہ کہتا ہو کہ کاش میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے اور میری اس شادمانی اور خوشحالی کو دیکھتے تو کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی تو حضرت ابا عبداللہ الحسین کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے، وہی حسین کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نہ صرف یہ، پھر تو
خدا جن پر اور جن کے اہل بیت پر درود بھیجتا ہے یہ وہی حضرات ہیں جو خاندان عبد المطلب کے درخشاں ستارے تھے۔ پھر تو اپنے آباء و اجداد کو پکارتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تیرے سوال کا جواب بھی دیں گے، حالانکہ تو خود بہت جلد ان کے پاس پہنچ جائے گا اور تو یہ آرزو کرے گا اے کاش میرے ہاتھ مفلوج اور میری زبان گونگی ہوتی تاکہ جو کچھ میں نے کہا وہ میں نہ کہتا اور جو کچھ میں نے کیا وہ میں نہ کر پاتا۔ پروردگار ان لوگوں سے ہمارے حق کو وصول فرما، ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے، اپنے غیظ و غضب کو ان پر وارد فرما، انہوں نے ہمارا خون بہایا، ہمارے حامیوں کو قتل کیا۔ یزید ملعون، اللہ کی قسم اپنے اس گناہ عظیم سے تو نے صرف اپنے گوشت کو پارا پارا کیا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو نے خود اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ بہت جلد تو پروردگار کے حکم سے رسول اللہ کے سامنے وارد ہوگا جبکہ ان کی ذریت کے قتل کا خون تیری گردن پر ہوگا اور ان کی عطرت کی ہتک کا گناہ اور ان کے گوشت پوش کا عذاب بھی تو اپنی ہی گردن پر رکھتا ہوگا۔ اے یزید تو یہ گمان نہ کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو گئے وہ ختم ہو گئے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار سے اپنے حصے کا رزق پاتے ہیں۔ یاد رکھ اس دن فیصلہ خدائے واحد کے ہاتھ میں ہوگا مگر تیرے گناہ بہت ہیں۔ میں تجھے کافی آگاہ کر چکی مگر یہ سب تیرے لیے ناکافی اور بے فائدہ ہے۔ افسوس صد افسوس کہ گروہ خدا گروہ شیطان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اے یزید تو ہمارے نام و نشان کو نہیں مٹا سکتا، نہ ہی تو آثار وحی کو ہم سے منقطع کر سکتا ہے، اور یہ ظلم عظیم کا داغ جو کہ تو نے اپنے دامن پر لگایا ہے تو تا قیامت اسے نہیں دھو سکے گا۔ یزید تیرا تفکر ختم ہوا اور اب تو زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھ اس دن منادی ندا کرے گا کہ ظلم کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ بس تمام تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں کہ جس نے ہماری زندگی کے شروع میں کامیابی و مغفرت رکھی اور آخر میں شہادت و رحمت قرار دی۔ بس اب ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے، بے شک وہ بڑا مہربان، ہمارے لیے کافی اور وہی ہمارا سرپرست ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ 4 سال سو رہی ہے۔ مصائب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پیش کرنے آ رہے ہیں فائنل ایئر الیکٹرانکس کے سروج حیدر، بر محمد آل محمد صلوات۔ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے کہاں والوں نے اٹھو شاہزادی ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آتا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آتا ہے بی بی، در
زندان سے آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے تمہارے گوشوارے مل رہے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی، جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی، جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے نہ مارے گا کوئی تم کو تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسم سے، گلا باندھا نہ جائے گا رسم سے، جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را